خداوند یسوع مسیح کے ببرکت رہائی دینے والے، زندگی دینے والے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عمران غفور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں خدا کا شکر گزاری کرتا ہوں یشوع ٹی وی کے لیے، خدا کے خادم بشپ طارق جان صاحب کے لیے، جن کی بدولت میں آپ سے خدا کے کلام میں سے بات کر سکتا ہوں۔ اس پلیٹ فارم کے لیے، یشوع ٹی وی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آئیے ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے، اور ہم باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے، اور خدا کے زندہ کلام میں سے عبرانیوں کے نام خط، اس کا ہم تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیات مقدسہ سے میں پڑھوں گا، آپ بغور سنیے گا۔ خدا کے کلام میں یوں بیان ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت کیا تھا، کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، سوا ان کے کہ جنہوں نے نافرمانی کی، غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم اس عنوان میں بات کریں گے، آج کا ہمارا موضوع ہے سخت دلی کے نتائج، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس عنوان پر بات کریں گے کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ کون سی باتیں ہیں جو اس کے رویے میں شامل ہو جاتی ہیں، اور خدا کا کلام ان رویے کے بابت کیا بیان کرتا ہے۔ ہم نے کتاب مقدس میں سے عبرانیوں کے خط میں سے پڑھا۔ عبرانیوں کا خط جو ہے یہ بڑا ہی ببرکت خط ہے، جس کے اندر قربانیوں کی روحانی تفسیر موجود ہے۔ یہ بہتر چیزوں کی بات کرتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو اور یسوع مسیح کی خدمت کو، اور یہ بہت سی بہتر چیزوں کے اندر، یعنی یسوع مسیح کی الوہیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ خط بیان کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے وہ کوئی نہ کوئی خدا کی صفات اپنے اندر رکھتے تھے، پر یہ بہتر جب چیزوں کی بات کرتا ہے تو یہ بہتر عہد کی بات کرتا ہے، اور یہ بات کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ شخصیت ہے جس کے اندر خدا کی ساری صفات جو ہیں، یا الوہیت کی ساری معموری جو ہے وہ مسیح کے اندر موجود تھی۔ یہ خط جو ہے اس کا بڑا ہی خوبصورت اس کا پیغام ہے، اس کے اندر خوبصورت باتیں ہیں، لیکن ہم جس پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سخت دلی کے نتائج پر۔ آج ہم زندہ خدا کے کلام میں سے بات کریں گے، اور بائبل مقدس میں جب کلام یہ بیان کرتا ہے سخت دل ہونا، تو سخت دل کا مطلب ہے پتھر دل ہو جانا، لوہے کی مانند دل سخت کر لینا، یا سنگین دل ہو جانا۔ سخت دل کا مطلب یوں بھی کہا جا سکتا ہے ہم ایسا دل ہو جانا کہ جہاں جذبات کی، احساسات کی کوئی پرواہ نہ ہو، یا ان سے لا تعلق ہو جانا، جہاں پر خدا کا پاک روح جو ہے وہ عبرانیوں کی کلیسیا کے وسیلہ سے آج ہم سب سے خدا کا کلام بات کر رہا ہے۔ خدا ہم سے بات کر رہا ہے کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا کے کلام کی ایک ایک بات ہمارے لیے عام ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہی بھلا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے عین مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ہمارے لیے یہی اچھا ہے کہ ہم خدا کے کلام کا لحاظ کریں، کیونکہ جو شخص خدا کہ کلام کا لحاظ کرے گا، یاد رکھیے وہ برکت پائے گا، وہ بلیس ہوگا، اور وہ خدا کی ان برکات کو جو خدا کے کلام میں درج ہے اس سے استفادہ اٹھانے والا بن جائے گا۔ خدا کا کلام جو ہے یہ دو دھاری تیز تلوار ہے، یہ سننے والے اور سنانے والے دونوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ یہ گناہ گاروں اور ایمانداروں دونوں کو ان کا اجر دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آج ہم اس تھوڑے سے وقت میں اس بات پر زور دیں گے، اور اس بات پر بات کریں گے کہ سخت دلی کے نتائج جو ہیں یہ ہمیں کس طور پر جو ہیں وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں، یا سخت دلی کے نتائج جو ہیں وہ کس سمت ہمیں لے جاتے ہیں۔ وہ کون سی سخت دلی کی باتیں ہیں جس کے بارے میں خدا کے کلام میں اس بات پر زور دیا گیا ہے، اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، کیونکہ اگر ہم اپنے دلوں کو سخت کریں گے تو یہ سارے جو
فیکٹ ہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر جو ہیں وہ جنم لے لیں گی۔ اس لیے سخت دلی کے نتائج بڑے ہی خطرناک ہیں، اور یہ اس کے نقصانات جو ہیں یہ کبھی بھی ایمانداروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، کیونکہ کتاب مقدس کے اندر جہاں دل سخت ہو جاتے ہیں تو کتاب مقدس ہمیں آگاہ کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے، یسایہ نبی کی کتاب 44 باب کی 18 آیت کے اندر لکھا ہے، وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں، پس وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، ان کے دل سخت ہیں اس لیے وہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا، وہ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتا، وہ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا۔ اس لیے یاد رکھیے، سخت دلی کا جو پہلا فیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ جب سخت دل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، سمجھنے کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اور اس لیے کلام ہمیں اس خطرناک المیہ سے آگاہ کرتا ہے، کیونکہ سخت دل جب ہو جاتے ہیں تو اس کی پہلی بات ہمیں خدا کے کلام میں نظر آتی ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے، جو سخت دل بندہ ہے اس کا پہلا سائن یہ ہے کہ وہ خدا کی بات نہیں سنتا۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو وہ خدا کی بات نہیں سنتا، اگر وہ سن بھی لے تو اس کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتا، خدا کی بات جو ہے وہ اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، وہ جہاں بھی مرضی چلا جائے وہ خدا کا کلام سنے گا، اور جیسے اس کا ایک عجیب سا رویہ ہوگا، عجیب سا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، اسی کے اندر وہ سب کچھ کرتا جائے گا۔ لیکن خدا کا کلام، کیونکہ کتاب مقدس میں خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 43 آیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، جب فرعون کا دل سخت ہو گیا تو خدا نے آگاہ کیا وہ تمہاری نہ سنے گا۔ اس لیے جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو وہ شخص کلام نہیں سنتا۔ یہ سخت دل کا سب سے بڑا سائن ہوتا ہے، وہ چرچ جانا پسند نہیں کرے گا، وہ خادموں کے ساتھ رفاقت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی سخت دل ہے تو اس کے اندر یہ پہلا سائن ہے کہ وہ خدا کا کلام اس کے لیے حقارت کا باعث بن جائے گا، وہ فرعون والا رویہ اپنا لے گا، وہ فرعون سا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کبھی بھی خدا کی بات کو نہیں سنے گا۔ اور کتاب مقدس کے اندر یرمیہ 13 باب کی 10 آیت کے اندر بھی یہی لکھا ہے، خدا کے کلام میں اس بات پر زور دیا گیا، ایسے رویے پر زور دیا گیا ہے کہ خدا کے کلام میں بڑے سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، یہ شریر لوگ ہیں جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے دل کی سختی کے پیرو ہیں۔ یاد رکھیے، یہ رویہ شریر کا رویہ ہے، یہ شرارت کا رویہ ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دل کی بات کو مانتا ہے، وہ خدا کے کلام کو فالو نہیں کرتا، وہ خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ کو فالو نہیں کرتا، وہ خدا کے کلام کی سچائی کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر دے، اپنے گناہ میں اس قدر مس ہو جاتا ہے، اپنے گناہ میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ کلام کی سچائی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسری بات جو ہے، پہلا ہم نے سائن دیکھا، پہلا رویہ ہم نے دیکھا، کلام میں لکھا ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، کیونکہ اگر دل سخت کرو گے تو اس کے فیکٹ ہم نے دیکھے کہ خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ خدا کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اس کا کون سی اس کے رویے کے اندر باتیں آتی ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے؟ تو پہلی ہم نے بات دیکھی کہ وہ خدا کی بات کو سنتا نہیں ہے، اور دوسرا رویے کے اندر اس کے جو بات آتی ہے، اگر وہ سن بھی لے تو وہ خدا کے کلام کو مانتا نہیں ہے۔ خروج کی کتاب 8 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، اور فرعون کے بارے میں کہا، خدا نے کہا اس کا دل سخت ہو گیا اور اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا۔ اس کا دل سخت ہو گیا، اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا۔ اس لیے جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو فرعون نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ کئی دفعہ ہم خدا کی باتوں کو، سخت دل جو بندہ ہے اور جو سخت دل ہو گیا ہے، جو وہ کبھی بھی خدا کی بات نہیں مانے گا، خدا کی بات عاجز فروتن بندہ خدا کی بات کو مانے گا۔ اس لیے دوسری بات جو ہے وہ خدا کی بات نہیں مانتا۔ اور تیسری بات جو ہے، جب بندہ سخت ہو جاتا ہے اس کے اندر خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر خدا کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یسایہ 63 باب کی 11 آیت کے اندر یہ رویہ بیان کیا گیا ہے کہ جب دل سخت ہو جائے تو وہ شخص خدا سے ڈرتا نہیں ہے، اس کے اندر کلام کا خوف نہیں ہے، وہ اپنے دل کی بات مانتا ہے، اپنی ڈیٹھ پن پہ
وہ زندگی بسر کرتا رہتا ہے۔ اور چوتھی بات جو سخت دل کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتی ہے کہ سخت دل جو ہے وہ سچائی سے دور ہو جاتا ہے، وہ سچائی کو سننا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے رویے میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے، وہ اپنے رویے میں اس قدر پکا ہو جاتا ہے کہ وہ سچائی جانتے ہوئے بھی اس بات کا قائل نہیں ہوتا، وہ اس سچائی کو جانتے ہوئے بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ سخت رویہ کہ کلام میں یشعیاء 46:12 میں لکھا ہے، اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو، یعنی سخت دل جو بندہ ہے وہ کبھی بھی سچائی کو فالو نہیں کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب اس رویے کی بات کی تو ہم نے چوتھا رویے کے اندر دیکھا کہ خدا کا کلام کہتا ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، سخت دل جو ہے وہ سچائی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں بات جو سخت دلی کے اندر ہے، جب کوئی دل سخت دل ہو جاتا ہے تو وہ خدا کے کاموں کو بھول جاتا ہے، وہ خدا کی محبت کو، خدا کے پیار کو، اس کی لازوال محبت کو، یسوع مسیح کے صلیب پر ہمارے گناہوں کی قربانی کو بھول جاتا ہے۔ پہلا سموئیل 6 باب کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے، تم کیوں اپنے دلوں کو سخت کرتے ہو؟ اور مصریوں نے فرعون نے کیا کیا؟ اپنے دل کو سخت کیا اور ان کے نزدیک جو خدا نے عجیب کام کیے تھے وہ بھول گیا۔ خدا نے معجزے کیے، خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، خدا نے انہیں زندگی اور سلامتی سے معمور کیا، لیکن بھول جاتا ہے۔ کئی دفعہ آج بھی ہم نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے جب دل سخت ہو جاتے ہیں، جب رویے سخت ہو جاتے ہیں، انسان خدا کی مہربانیاں بھول جاتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، خدا سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدگی سے چرچ آ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا یا عبادات میں خادموں کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے دل سخت ہوتے ہیں وہ پھر ہر ایک بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہر ایک بات کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ سخت دلی جو ہے وہ خدا کی محبت سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ انسان خدا کی مہربانیوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سخت دلی کا پانچواں رویہ ہے جو ناشکری کے زمرے کے اندر بھی آتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو شخص بھول جاتا ہے وہ ناشکرے پن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شکایتی رویہ اپنا لیتا ہے، وہ شکایتی گلے شکوے شکایتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم سخت دل ہوں گے تو ہم خدا کی مہربانیوں کو بھول جائیں گے۔ کئی دفعہ خدا نے ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کیے ہوتے ہیں، کئی دفعہ خدا کی لازوال نعمتیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں، لیکن سخت دل بندہ جو ہے وہ نہ شکر رویے کے ساتھ جو ہے، نہ شکر پن کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی تمام نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، خدا کی بلیسنگ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے، اس کے نتائج، پانچواں نتائج ہم نے دیکھا کہ سخت دل بندہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھول جاتا ہے وہ پھول جاتا ہے، اور جو پھول جاتا ہے پھر اس کا نتائج بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کا رزلٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز پھول جاتی ہے وہ پھٹ بھی جاتی ہے۔ اس لیے عاجزی اور فروتنی میں خدا نے برکت کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر ہم اس بات پر جب غور کرتے ہیں کہ جب لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سختی کے اندر آ جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ خداوند مسیح کو سخت دل رویہ پسند نہیں ہے۔ مرکز کی انجیل 16 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح قبر اور موت پر فتح پانے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور جب وہ کلام کی سچائی بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح 10 بار سے زائد مرتبہ جو ہیں اپنے لوگوں پر ظاہر ہوئے، خداوند مسیح نے زندہ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دکھایا، توما کو کہا دیکھ لیں میں ہی وہ ہوں جو صلیب پر خداوند مسیح نے اپنے ہاتھوں کو دکھایا۔ پھر جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے مرکز کی انجیل 16 باب کی 14 آیت کے اندر، تو خداوند مسیح نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، یعنی خداوند مسیح کو یہ رویہ پسند نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ سخت دل نہ بنو، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ ان کی لاشیں بیابان میں پڑی۔ پالوس رسول جو ہیں ان کے نتائج کے اندر اس کے جو ثمرات تھے اس پر بھی زور دیتے ہیں۔ اور پھر
چھٹی بات، جب ہم سخت دل ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر شیخی آ جاتی ہے، یعنی وہ بندہ جو ہے جو سخت دل ہوتا ہے وہ بڑے بڑے بول بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ خدا پر توکل کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ پاک روح کے تابع ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ منہ سے بڑا بول بولتے ہیں، جب دل کے اندر سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتائج یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، عاجزی فروتنی چلی جاتی ہے، انکساری کا رویہ اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سخت دلی کا بڑا خطرناک نتائج ہے، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور ابلیس اسی لیے چاہتا ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو جائیں، لوگ فروتن نہ رہیں، لوگ خدا سے دور ہو جائیں۔ اس لیے یہ بڑا ہی خطرناک نتائج ہے، شیخی آ جاتی ہے، یہ رویہ نہایت خطرناک رویہ ہے۔ اور ساتویں بات جو ہے، جب انسان سخت ہو جاتا ہے نہ صرف اس کی گفتگو چینج ہو رہی ہے بلکہ خدا کے کلام کی سچائی ہے، اس کا چہرہ بھی سخت ہو جاتا ہے، وہ آپ کو ایٹیٹیوڈ اس کے اندر، اس کے رویے میں آپ کو عجیب سی بات آئے گی، وہ ہر بات اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہم نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے، کئی لوگ بڑے سخت ہو گئے ہوتے ہیں باتوں میں، وہ نہ تالی بجائیں گے، کلام بھی ہو رہا ہوگا، وہ ایسے آرام سکون سے بیٹھے ہوں گے جناب، ان پہ کوئی فیکٹ نہیں کرتے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے وہ اپنی شیخی کے اندر آ جاتے ہیں، پروڈنس کے اندر، گمنڈ کی اسپرٹ جب آ جاتی ہے تو پھر چہرہ سخت ہو جاتا ہے۔ مثال 21 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، شریر اپنے چہرے کو سخت کرتا ہے لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ شریر اپنے چہرے کو سخت کرتا ہے پر صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ شریر جو ہے وہ اپنا چہرہ سخت کرتا ہے جب اس کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، جب اس کو کوئی بات سکھائی جاتی ہے تو پھر وہ اگنور کرتا ہے، اپنے چہرے کو سخت کر کے اثر دیتا ہے، بھائی مجھے سب کچھ آتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں ساری بات، مجھے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے رویے سے، اپنے چہرے کے فیکٹ سے یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کچھ بھی لرننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ رویہ، یہ سخت دلی کا رویہ ہے، جب کوئی سخت دلی کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے، اس کی زد کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب کے اندر اسی رویے کے اثر میں بات کی گئی۔ یرمیہ 3:5 کے اندر لکھا، اے خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں، اور تو نے ان لوگوں کو مارا پر انہوں نے افسوس نہیں کیا، تو نے غارت کیا کہ تربیت پذیر ہو، انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے زیادہ سخت کر لیا۔ ایسا شخص جو ہے پھر خدا سے مار بھی کھاتا ہے، اور وہ سچائی اس کی دور ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ افسوس نہ کیا، اس نے اپنی زندگی پر غور نہ کیا، اور اس کا چہرہ چٹان سے زیادہ سخت ہو گیا۔ اس کے روحانی زندگی پر ہم نے دیکھا اثرات تو ہے ہی ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ روحانی زندگی پر ہیں کہ انسان گمنڈ کے اندر آ گیا، وہ کلام خدا کی بات کو ماننے سے انکاری ہو گیا، وہ خدا کا کلام سننے سے دور ہو گیا، وہ سچائی کو پرکھنے سے قاصر ہو گیا، وہ سچائی سے نہ واقف ہو گیا، دیکھتے ہوئے بھی اس نے نہ دیکھا، جانتے ہوئے بھی اس نے نہ جانا، اور سمجھتے ہوئے بھی اس نے نہ سمجھا۔ لیکن اس کا فیکٹ جو ہے وہ خاندانی زندگی بھی سخت دلی سے جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں۔ کتاب مقدس میں جب یسوع مسیح سے سوال کیا گیا، جب طلاق کے بارے میں مسیح کی تعلیم جو ہمیں نظر آتی ہے، تو خداوند مسیح سے پوچھا گیا کیا مرد جو ہے وہ عورت کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو خداوند مسیح نے کہا بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ خداوند مسیح نے طلاق کو بھرپور طور پہ اس کی مذمت کی اور کوئی ایسا سائن نہ دیا۔ انہوں نے کہا ہاں موسیٰ نے تو کہا تھا اگر کوئی عورت جو ہے وہ زناکاری کے زد کے اندر آتی ہے، کسی غلط فعل کے اندر ہے، غلط مراسم کے اندر ہے، اس کی بنا پر موسیٰ نے کہا تھا طلاق دے دو، پر خداوند مسیح نے کہا متی کی انجیل 19 باب کی 8 آیت کے اندر اس نے ان سے کہا موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی تھی، مگر ابتدا میں ایسا نہ تھا۔ گویا جو سخت دلی ہے وہ خاندانی زندگی کے اندر بھی کئی دفعہ ہم معاف نہیں کرتے، بیوی سخت دل ہو جاتی ہے اور وہ سخت دلی جو ہے نفرت میں بدل جاتی ہے، بچے سخت دل ہو جاتے ہیں، باپ کی بات نہیں سنتے۔ سخت دلی خاندان کو بھی تباہ کر رہی ہے، سخت دلی زندگیوں کو بھی تباہ کر رہی ہے، سخت دلی خاندانی طور پر گہرے تو جب ہم عاجز ہوں گے، فروتن ہوں گے، ہمارے دلوں میں محبت ہوگی کیونکہ ہم ایک دوسرے کا احساس
احساس کریں گے، ایک دوسرے کے لیے جذبات ہوں گے. ہم ایک کیونکہ سخت دل بندہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی ذات میں اس قدر خود غرض ہو جاتا ہے، اپنے اندر سے وہ ایک نیا ایک عجیب سے رویے کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے خدا کے کلام میں سخت منع کیا گیا ہے، اور کتاب مقدس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خاندانی زندگیاں آج کیوں ڈیورس ہو رہی ہے، آج کیوں لوگ جو ہے تباہ ہو رہے ہیں، آج کیوں خاندان تباہی کا شکار ہو رہے ہیں، آج کیوں خاندان بکھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ احساس نہیں ہے، فیلنگ نہیں ہے، جذبات نہیں رہے ایک دوسروں کے لیے. کیوں آج ایک دوسرے کے لوگ خلاف ہیں، کیوں ایک دوسرے کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بولنا پسند نہیں کرتے. اس کا نقصان یہ ہے جب دل سخت ہو گئے ہیں، اور جب دل نرم ہوں گے، سافٹ ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی. اس لیے خدا کے کلام کی صداقت یہ ہے، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. اگر ہم اپنے دلوں کو سخت کریں گے، ہم کبھی عاجز نہیں ہوں گے، کبھی فروتن نہیں ہوں گے، کبھی محبت کی گفتگو، کبھی انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر جنم نہیں لے گی. اس سارے فیکٹ سے اگر بچنا چاہتے ہیں، اس سارے نقصانات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، تو خدا کے کلام کی صداقت یہی ہے، آؤ ہم معاف کریں، آؤ ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں، ہمارے دل تنگ نہ ہوں. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر اس کا وعدہ ہے، میں تمہیں گوشت دل عطا کروں گا، میں سخت دل تمہارے اندر سے نکال دوں گا. اس لیے اگر سخت دل ہیں، اگر آپ معاف نہیں کر رہے، اگر آپ چرچ نہیں جا رہے، اگر آپ خدا سے دور ہیں، آپ بائبل مقدس کو جانتے ہوئے بھی آپ کے اندر احساس ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، اگر آپ پھر بھی اس کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، تو آپ سخت دلی کے اندر ہیں، خدا کی بات کو نہیں مان رہے. اس لیے آئیے آج ہم دعا کریں گے کہ خدا جو ہے وہ سخت دلی خاندانوں سے جائے، لیڈرشپ کے اندر سے جائے، خاندانوں سے جائے، چرچ سے جائے. اگر آپ سخت دل ہیں تو آپ کبھی دوسروں کو معاف نہیں کریں گے. آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے. آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع کے نام میں خداوند، جتنے لوگوں تک تیری آواز پہنچ رہی ہے، تیرا کلام پہنچ رہا ہے، میں چاہتا ہوں خدا تیرے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگے، پاکرو چھو اور تیرے کلام کا ہتھوڑا چلے، سختیاں دلوں کی جائیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، گلے شکوے شکایتیں جاتی رہیں، تاکہ پھر سے خداوند تیرے حضور عاجزی اور فروتنی کرتے ہوئے تیرے لوگ جو ہیں تیرے حکموں کے فرما بیدار ہو جائیں. چیڑوں کی سختی، دلوں کی سختی، ایک دوسرے کو نہ معاف کرنے کی اسپرٹ یسوع مسیح کے نام سے تیرے کلام کی قدرت سے جاتی رہے، اور تیرا فضل والا ہاتھ بڑھ جائے. خداوند یشوع ٹی وی کے لیے، اس کی تمام مینجمنٹ کے پر تیری برکت ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.